نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں محمد ہو کے جن پر قسم کھاتا ہوں، میں قسمیہ طور پر 3 چیزوں سے پیار کرتا ہوں۔ وہ 3 چیزیں کون سی؟ پہلی چیز صدقہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے جس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ ہمارا کیلکولیٹر کہتا ہے کہ کم ہو جائے گا۔ 1000 روپے جس میں سے 100 روپے صدقہ کر دیا، بچ گئے 900۔ اپنے اکاؤنٹنٹ سے پوچھیں، وہ بھی یہی کہے گا۔ اپنے آڈیٹر سے پوچھیں، دنیا داروں سے پوچھیں، وہ سارے مل کے یہی کہیں گے کہ تمہارا تو 100 روپے کا نقصان ہو گیا۔ 100 روپے آپ نے صدقہ کر دیا، اب باقی رہ گئے 900۔ دنیا داروں کا تو یہی کہنا ہے، لیکن اللہ کے محبوب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں محمد ہو کے قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے۔ جس کسی کو بھی اب بھی شک ہے تو وہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں، تجربہ کر لیں۔ دوسری بات، جب کوئی شخص کسی پر ظلم کرے اور وہ اس پر صبر کرے تو حضور فرماتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ ابھی اس نے صبر کر لیا، لوگ کہیں گے لو یہ تو دب گیا، ڈر گیا۔ لوگ کہیں گے اس کے پاس تو ہمت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو ڈر گیا، اس نے تو ہار ہی مان لیا۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں، اس نے تو صبر کیا، جو اس کو کرنا تھا اس نے کر لیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے عزت میں اضافہ کر دیا۔ تیسری بات، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے مانگنا شروع کر دیا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا، یعنی کہ ساری زندگی وہ مانگتا ہی رہے گا۔ اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ایک بار مانگنا شروع کیا تو وہ وہیں پر ختم نہیں ہوتے، وہ مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ حالانکہ جو مانگنے والے ہیں وہ اتنا مانگ لیتے ہیں، ایک مزدور کے مزدوری سے بھی مانگ مانگ کے اس سے زیادہ اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر بھی ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے محبوب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ یاد رکھ لیں۔ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے عزت میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ عزت اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات، جب کوئی بندہ مانگنا شروع کرتا ہے اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے، اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 3 دعائیں ایسی ہیں جو کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوتی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ پہلی دعا وہ ہے دعوت المظلوم، جو مظلوم کی دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی، اس لیے کہا گیا ہے مظلوم سے بددعا نہ لیں، اس سے دعا لیں، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا ہے۔
ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، جو واپس ہونے سے قبل قبل دعا جو وہ کرتا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور تیسری دعا دعوت الوالد لولدہ، اور والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو مقبول کرتا ہے، انہیں کبھی رد نہیں کرتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ تین کاموں سے بچیں اور تین لوگوں سے دعائیں لیں